بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے نئے ٹاپک، کیا یہ جو موجودہ بل رن ہے یہ سٹاک مارکیٹ میں کنٹینیو رہے گا یا ایک عارضی تیزی ہے جو نظر آ رہی ہے؟ اس موضوع کے ساتھ آج ہم بات کریں گے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، یہ ایک آپ کا گفٹ ہوتا ہے آپ کی طرف سے میرے لیے۔ ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں، جب مارکیٹ سٹارٹ ہوئی وہ تو 41,000 کے قریب سٹارٹ ہوئی، یہ وہ لیول تھا 40,956 جہاں سے مارکیٹ سٹارٹ ہوئی، اور پہلا نفسیاتی لیول 41,000 کا اس نے کراس کیا، اور جب 41,000 کا نفسیاتی لیول کراس کیا اس کے بعد مارکیٹ جو سی وہ بتدریج بڑھتی گئی۔ مارکیٹ نے کہیں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ مسلسل بڑھتی گئی۔ یہاں پہ آ کے اینڈ پہ آ کے جب مارکیٹ تقریباً 3 بجے کے قریب ایک مارکیٹ میں سیلنگ پریشر آیا، اور وہ سیلنگ پریشر دوبارہ نیگیٹ ہوا اور مارکیٹ دوبارہ اپر سائڈ پہ جا کے تقریباً 41,600 کے قریب بند ہوئی۔ 41,613 کا ہائی لیا، 41,535 پہ کلوز ہوئی، 579 کا اس میں چینج آیا جو کہ ایک ہیلدی چینج ہے مارکیٹ کے لیے۔ اور والیوم جون سے ہیں وہ بے تحاشا بڑھے، والیوم کل کی نسبت بہت زیادہ بڑھے جو کہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے۔ یونٹی ابھی بھی لیڈرز میں شامل ہے، مسلسل یونٹی لیڈرز میں ہے، اور اس کے بعد پی آئی بی ٹی ایل نے بہت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسکول جون صاحب اپنے نیوز آنے کی وجہ سے تھوڑا سا نیگیٹو ہوا، اور آج بھی لگ رہا ہے کہ اسکول جون صاحب نیگیٹو کی طرف جائے گا۔ پی آر ایل نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور الشہیر کمپنی نے بھی اپنے شیئرز کو میں اچھی امپروومنٹ کی۔ یہ مارکیٹ کا ایک اچھا سائن تھا کہ مارکیٹ جون سی اس وقت پوزیٹیو نوٹ پہ چل رہی ہے اور بہترین چل رہی ہے۔ اب ہم ہمیشہ کی طرح بات کریں گے کہ مارکیٹ نے نئی سپورٹ اور نئی ریزسٹنس کون سی بنائی۔ اب مارکیٹ کے پاس نئی سپورٹ یہ والی بن رہی ہے جو کل اس نے کینڈل کریٹ کی ہے۔ آپ کی جو اب سپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہ 41,000 کے قریب جنریٹ ہوئی ہے۔ اب آپ کی پہلی سپورٹ جون سی ہے مارکیٹ میں وہ 41,000 کی ہے۔ اس کے اوپر یہ والی جو آپ کو سپورٹ نظر آ رہی ہے، لائن نظر آ رہی ہے، 41,000 کی سپورٹ ہے، پہلی سپورٹ۔ اور اس کے بعد دوسری سپورٹ جون سی ہے جو کہ بہت مضبوط سپورٹ لگ رہی ہے، جو کہ 2 گرین کینڈل کو کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ آپ اس سپورٹ کو 40,380 کے قریب دیکھیں کہ 40,380 کی دوسری سپورٹ ہے یہ والی، جو کہ ایک مضبوط سپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تیسری سپورٹ اس کی 40,000 کی، اور تھرڈ سپورٹ اس کی 40,000 کی۔ تو پہلی سپورٹ آپ کی جون سی وہ 41,000 کی، 41,000 کو اگر توڑتی ہے تو اس کے بعد پھر سیکنڈ سپورٹ اس کی جون سی ہے وہ 40,365 کی، یا 380 کر لیں، 350 اس کو راؤنڈ میں کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ 40,350، 41,000، 40,350، اس کے بعد 40,000۔ اب ایک اور چیز دیکھیں کہ مارکیٹ میں سپورٹس جون سی وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ ریزسٹنس جون سی اوپر کی طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب مارکیٹ کو پہلی ریزسٹنس جون سی مل رہی ہے وہ اس پوائنٹ پہ مل رہی ہے، اس پوائنٹ پہ، اور یہ پوائنٹ ہے آپ کا 41,750 کا۔ اس کو یہاں سے اگر جاتی ہے تو 41,750 کی پہلی ریزسٹنس ہے، اگر اس کو توڑتی ہے تو اس کے بعد اگلی ریزسٹنس 42,100 کی ہے جو میجر ریزسٹنس کی بن رہی ہے، اور نفسیاتی لیول بھی ہے 42,000 کا۔ تو یہ 2 ریزسٹنس ہیں، اگر یہ مارکیٹ توڑ جاتی ہے آج بھی جس طرح کل مارکیٹ موو کر رہی ہے تو مارکیٹ کے لیے بہترین سائن ہے۔ مارکیٹ اس وقت بہت اچھے نوٹ پہ ہے، بہت پوزیٹیو نوٹ پہ ہے۔ یہ ایک بہت ہیلدی کینڈل مارکیٹ نے بنائی، 2 پہلے یہ والی کینڈل بنائی، اس کے بعد سیکنڈ یہ والی کینڈل بنائی، ہیلدی کینڈل، اور اس کینڈل کے ساتھ کے والیوم جو ان سے وہ بتدریج بڑھے کل کی نسبت، جو کل آپ کے والیوم تھا اس کے بعد یہ والیوم مسلسل بڑھے۔ لیکن آج کا دن ہمیں کیا دے سکتا ہے، آج کا دن ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ آج کی جو ابتدا ہے وہ تو پوزیٹیو لگ رہی ہے، لیکن جو ہی مارکیٹ 41,700 کا لیول ٹچ کرے گی یا پھر 42,000 کی طرف بڑھ جائے گی تو اس کے بعد اس میں ایک سیلنگ پریشر ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اگر سیلنگ پریشر اس میں ٹریگر ہو گیا تو مارکیٹ ایک دفعہ پھر جون سی ہے
وہ اپنا ٹیمپو کھو بیٹھے گی، مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف آ جائے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ نفسیاتی لیول جو 42,000 کا ہے، اس کے اوپر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس وقت، کہ اس وقت ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے، ہمیں صرف اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا ہے۔ ڈیلی پورٹ فولیو پہ ڈالتے ہیں کہ آپ کے پورٹ فولیو میں کس کس چیز نے کیا کیا کردار ادا کیا، کل مارکیٹ میں کون بائر رہا اور کون سیلر رہا۔ چونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو ہمارے جو ایف آئی پی آئیز ہیں وہ مسلسل سیلنگ کے اوپر ہیں، انہوں نے کچھ مال خریدا کچھ بیچا، لیکن اوورآل جون سے وہ جب ان کا نیٹ رزلٹ آیا تو زیادہ ان کا پریشر جون سا وہ سیلنگ پریشر پہ رہا، جس سے نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ اپنی انویسٹمنٹ جون سی ہے فورن انویسٹمنٹ نکل رہی ہے۔ انڈیویجولز نے اپنے کچھ سودوں کو بیچا اور کچھ نئی بائنگ آئی، لیکن آلموسٹ ان کا بھی جو نیٹ پورٹ فولیو ہے وہ مائنس میں رہا۔ کمپنیز جون سی ہیں وہ پلس میں ہیں، کمپنیز پلس میں رہیں۔ آپ کے بینکس جون سے ہیں انہوں نے اپنا مال اپنی چیزوں کو آف لوڈ کیا۔ این بی ایف سی نیوٹرل رہا، اس نے دن میں کوئی کام نہیں کیا۔ میوچل فنڈ سب سے بڑی کنٹریبیوشن میوچل فنڈ کی ہوئی، 8.45 ملین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ میوچل فنڈ میں کی، جن میں پچھلوں میں سے کچھ اس نے اپنے سودے کلیئر کیے، باقی جو اس کی نیٹ بائنگ رہی وہ 3.95 رہی۔ ادرز میں انہوں نے بھی اپنے مال کو آف لوڈ کیا، لیکن بروکر پراپرٹی بھی مال کو خرید رہی ہے۔ اور اس کے بعد انشورنس ایز یوزل جون سی ہے، اس کا تو سناری ہی اور ہے، یہ چیزوں کو خریدتے رہتے ہیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو میوچل فنڈ نے جو مال خریدا ہے یہ ایک تھوڑا سا تشویشناک بات ہے کہ کس چیز کو خرید رہے ہیں۔ میوچل فنڈ نے فرٹیلائزر میں انویسٹ کی، کھاد میں اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی بینکس میں ہوئی، بینک میں۔ پھر اس کے بعد پاور میں بہت کم رہی، ای این پی میں تھوڑی سی اس نے کی، لیکن سب سے بڑی انویسٹمنٹ میوچل فنڈ جو سا وہ بینکس میں کر رہا ہے، کمرشل بینک میں۔ آنے والے وقت کے لیے ایک پیش خامہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کوئی ہلچل آئے، کیونکہ میوچل فنڈ اگر کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو 1.34 کی بینکس کے اندر انویسٹمنٹ ہے میوچل فنڈ کی، یہ قابل غور ہے۔ میں بھی اس پہ مزید غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا، تاکہ میں بھی اس کو آپ کے ساتھ مل کر مزید ڈسکس کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، میرے اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔